یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے۔ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط خیال رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ کاٹتے ہیں اور مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو مسلمانوں کے بارے میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے ایشوز پر، مسلمانوں کے معاملات پر اگر کوئی بولتا ہے، چاہے وہ سنسد میں ہو، چاہے سڑک پر ہو، چاہے جلسے جلوس میں ہو، جہاں پر بھی جس اعتبار سے بھی اگر محنت کرنی چاہیے، تو اگر اس صف میں دیکھیں گے تو جو بھی مسلم سیاستدان ہیں ان میں صف اول میں یہ شخص نظر آتے ہیں جن کا نام اسدالدین اویسی ہے۔ اگرچہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ابھی بھی فی الحال تقریباً 25 سے 26 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور راجیہ سبھا میں بھی بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، لیکن آج وقف بل کا جو معاملہ آیا ہے، وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں، لیکن جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں سب جگہ بڑھ چڑھ کر کے اگر کوئی بھی مسلم ایشوز کو اٹھاتا ہے، معاملات میں بات کرتا ہے، اور مسلم ہی کیا بلکہ جو بھی مظلوم ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہاں پر اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اسدالدین اویسی صاحب ہر طریقے سے تن من دھن لگا کر کے وہ ان کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں اور ان کو انصاف دلانے کی کوشش اور بات کرتے ہیں۔ ابھی جو حالیہ معاملہ چل رہا ہے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ بل جو ہے ابھی جے پی سی کے پاس گیا ہوا ہے، یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس، تو انہوں نے اپنی ای میل کے ذریعے سے رائے بھیجنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے، اور اس معاملے پر بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ کوشش اور محنت کر رہے ہیں، لیکن مسلم سیاستدان جو بھی ہیں، جو ایم پی ایم ایل ایز ہیں، وہ ان چیزوں میں بہت ہی کم آج کل حصہ لے رہے ہیں۔ جو مسلم دانشوران ہیں اور اسی طریقے سے مسلم تنظیمیں ہیں، خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا ملی کونسل، امارت شریعہ بہار، اس طریقے کی کچھ تنظیمیں تو اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن مسلم سیاستدان آج جو مسلمانوں کے ووٹ لے کر کے ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں یا ایم ایل اے بنتے ہیں، تو جو بھی مسلم ایم ایل اے اور ایم پیز ہیں آج ان میں سے کچھ ہی ہیں جو آج فرنٹ لائن پر اور سڑکوں پر اتر کر کے اس بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، عوام کے پاس گھر گھر جا کر کے یا اسی طریقے سے جلسے جلوس کر کے، پروگرامز کر کے ان کو بتا رہے ہیں، اسی طرح پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نام اسدالدین اویسی صاحب کا ہے جو فرنٹ لائن پر آ کر کے اور بے خوف ہو کر کے مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اور اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کی ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں جو تقریباً 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اس شخص کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ایشوز کے لیے اور خاص طور سے جو بھی مظلوم ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ درد ان کے دل کے اندر ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کتنا زیادہ سوچتے ہیں۔ جو مسلمانوں پر آج ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں، سڑکوں پر بھی بولتے ہیں، پروگرامز میں، پریس کانفرنس میں، سب جگہ بول رہے ہیں اور عملی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ پوری ویڈیو کو یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے۔ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں،
آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر. میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے. تمہاری آواز ہو. اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو. کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو. جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ. یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو. ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو. تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے. میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ. ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا. یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا. یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا. ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاٹی. آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار. بچانا تو چھوڑو، کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا. تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا. تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا. نہیں میرے بھائی، تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا. یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے. 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے. اللہ سے ہم گر گڑا کر سربسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں. اتحاد پیدا کریے. یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا شری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے. کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مودی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے. اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ان ایسے حکومتوں کو، ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے، بدترین شکست دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امید ہے آپ نے یہ پوری ویڈیو سن لی ہوگی اور دیکھ لی ہوگی. اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آخر یہ شخص ہے کون. اور مسلمان آج اس کو اپنا قائد ماننے کے لیے، لیڈر ماننے کے لیے آج تیار نہیں ہے. بہت سے لوگ ان کی مخالفت پر اتر جاتے ہیں، ان کے ٹانگ کھینچنے کے لیے آ جاتے ہیں.
جبکہ یہ دیکھا جائے تو اگر 10-20 لیڈران اگر مسلمانوں کے آ جائیں میدان عمل میں تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، وہ تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کا اصل ہمدرد کون ہے، سچا ہمدرد کون ہے، جو ایماندارانہ طریقے سے ان کے لیے، ان کی قوم کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنے کی اور ان کے پیچھے، ان کے ساتھ ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے ہی بہت سے لوگ، ہماری قوم کے ہی بہت سے لوگ ان کے ٹانگ کھینچنے لگ جاتے ہیں اور ان کو بی جے پی کی بی ٹیم، اس کی بی ٹیم، اس کی بی ٹیم کہہ کر کے ان کو نکار دیتے ہیں اور ان کو پیچھے کرنے کی، ان کے ٹانگ کھینچنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا، وقف بورڈ کا جو امینڈمنٹ بل کے بارے میں جو جے پی سی کو رائے بھیجی جا رہی ہے، اس بارے میں اگر آپ حضرات نے ابھی تک رائے نہیں بھیجی ہے تو کیو آر کوڈ میں اسکین پہ لگا رہا ہوں، آپ حضرات اس کو اسکین کر کے اپنی رائے کو جے پی سی کو ضرور بھیجیں۔ اسی طریقے سے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کی لنک مل جائے گی، آپ وہاں سے بھی کلک کر کے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور اپنی رائے کو جے پی سی کو بھیج سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو زیادہ سے زیادہ آپ خود بھی اس چیز کے لیے کوشش کریں، آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اپنے جان پہچان والوں سے، رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے اس کام کو ضرور کرائیں۔ یہ کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے چونکہ ہماری مسجدوں کا معاملہ ہے، مدرسوں کا معاملہ ہے۔ وقف بورڈ کے اندر جو چیزیں بھی آتی ہیں ان تمام چیزوں پر ایک طریقے سے حملہ کرنے کی اور کو چھیننے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، چاہے درگاہ ہو، قبرستان ہو، عیدگاہ ہو، ان تمام چیزوں کے اندر زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے وہ وقف کی ہی زمین پر ہے۔ اگر وقف پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا، غیر لوگ جب اس کے مالک بن جائیں گے تو یہ تمام کے تمام چیزیں آہستہ آہستہ مسلمانوں سے چھینی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس معاملے پر اپنی رائے کو ضرور پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔